وہ مال جہنم کے عذاب کا سامان ہمارے لیے بنے گا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں صحیح بخاری شریف کی ایک دوسری روایت جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6957 نمبر کی آپ حدیث پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون کنز احدکم یوم القیامت شجاعا نقرا، اے لوگوں تمہارا یہ مال کل قیامت کے دن، تمہارا یہ خزانہ، تمہارا یہ سونا، یہ چاندی، یہ روپیے، یہ پیسے، یہ زمین جس کو تم نے اللہ کے راہ میں صحیح ڈھنگ سے خرچ نہیں کیا تھا، کل قیامت کے دن یہ گنجا سانپ بنے گا اور مال والے کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ مال والا اس گنجا زہریلا سانپ کو دیکھ کر اللہ کے نبی فرماتے یا پھر وہ منہ صاحب ہو، وہ مال والا اس گنجا زہریلا سانپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، یہ سانپ اس کو کھدیڑے گا میرے بھائیوں، لیکن وہ کہاں بھاگ کر کے جائے گا؟ یا معاشر الجن والانس من استطعتم ان ينفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ چیلنج کرتا ہے کہ تم میری زمین اور آسمان سے کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ جاؤ، تمہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن بھی اس مال والے کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گا، بھاگ کر کے کہیں پناہ لینے کی جگہ، امن اور سکون کی جگہ نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں وہ سانپ کھدیڑ کر کے دوڑا کر کے تھکا کر کے اس کو پکڑ لے گا۔ سانپ جب اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، وہ شخص اپنا ہاتھ، وہ مال والا، وہ سونا والا، وہ زمین والا، وہ مکان والا، وہ چاندی والا، وہ فصل والا، وہ اناج والا اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے فَيُلْقِمُهَا فَاهُ، پھر وہ سانپ اس کو اپنا لقمہ بنا لے گا۔ میرے بھائیوں یہ آدمی جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، جس کی زکات نہیں نکالی تھی، جس کا اسرا نہیں نکالا تھا، میرے بھائیوں یہ پورا کے پورا سانپ بنے گا اور مال والے کو پورا کے پورا جہنم میں کھا جائے گا۔ اب کہاں جاؤ گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ کس سے سہارا مانگو گے؟ رب آپ سے ناراض ہوگا، رب کی رحمت آپ کی طرف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی نعمت کا آپ نے شکر ادا نہیں کیا۔ لئن شکرتم، اگر آپ شکر ادا کیے ہوتے، اس کا حق ادا کیے ہوتے، اسرا نکالے ہوتے، زکات نکالے ہوتے، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوتے، تو ایک گٹھلی کے برابر، کھجور کے ایک گٹھلی کے برابر بھی اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کر کے دنیا سے جائیں گے، جہنم کی آگ کے درمیان یہ کھجور کی گٹھلی پردہ بن جائے گا، آپ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی۔ تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمیں کچھ عطا کیا ہے ہم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اگر آپ کی پیداوار میں سے گیہوں، جو تھوڑا سا دو چار مسائل بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اگر گیہوں، دال، چاول وغیرہ وغیرہ جو اناج پیدا ہونے کے بعد اس کو وزن کیا جاتا ہے، اس کو ذخیرہ بنا کر کے رکھا جاتا ہے، اگر ایسے اناج ہیں اور 750 کلو آپ کی زمین سے پیدا ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں اگر آسمان کے پانی سے پیدا ہوا ہے، نہر کے پانی سے پیدا ہوا ہے، آپ کو سچائی نہیں کرنی پڑی ہے، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی ہے، زمین میں پانی پٹانا نہیں پڑا ہے، تو اس میں سے 10واں حصہ اسرا نکالنا آپ کے لیے واجب ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، یعنی 10 من میں 1 من۔ لیکن اگر وہ زمین جس کی پیداوار آپ کے پاس 750 کلو ہے، لیکن آپ نے محنت کیا ہے، آپ نے سچائی کیا ہے، آپ نے پانی کنویں سے نکال کر کے زمین کو سینچا ہے، زمین کو پٹایا ہے، تو میرے بھائیوں پھر اس زمین سے اگر 750 کلو اناج آپ کے گھر میں پیدا ہو کر تیار ہو کر کے آتا ہے تو اس میں پھر 20واں حصہ اس کا اسرا نکالنا ہے۔ 20واں حصہ یعنی 20 من میں 1 من، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا وہ اصول ہے جو کبھی دنیا والے کی نظر سے اوجھل نہیں تھا، نہ ہے، آج بھی ہے، لیکن ہم عملی میدان میں کوتا ہیں۔ ہم مسلمان اس سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا اناج کے بارے میں، فصلوں کے بارے میں، پیداوار کے بارے میں، اس حدیث پاک کو ہم نظروں سے اوجھل کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں 750 کلو غلہ اناج چاہے دال کی شکل میں ہو، چنا کی شکل میں ہو، مکئی کی شکل میں ہو، دھان کی شکل میں ہو، گیہوں کی شکل میں ہو، جو کی شکل میں ہو، آپ ان سارے پیداوار کو، اناج کو ناپتے ہیں، وزن کرتے ہیں اور ذخیرہ کر کے آپ اس کو جمع رکھتے ہیں۔ اس کا 10واں یا 20واں حصہ نکالیے، اگر نہیں نکالیں گے تو آپ کا مال پاک نہیں ہوگا، آپ صاف نہیں ہوں گے، آپ کے مال میں بڑھوتری نہیں ہوگی، آپ کا مال گھٹتا جائے گا، نہ جانے کیسے کس
طرح کی آفتیں اللہ آپ کے اوپر مسلط کر دے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو 100 من 200 من 100 کنٹل 200 کنٹل آپ نے فصل جمع کر کے رکھا تھا بیچا، اور ایسی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی، ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کو دیتے دیتے سارا ختم ہو گیا میرے بھائیوں۔ کیسے کیسے نہ جانے آپ چل رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، مر گئے، آپ نے زکات نہیں نکالی، وہ مال آپ کے لیے عذاب کا سامان بن کر کے رہ گیا۔ اس لیے اگر جو بھی اناج پیداوار ہو رہی ہے، اور ہمارے علاقے میں زیادہ تر مکئی پیدا ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی ملت و مسلک کا ماننے والا ہو، اہل حدیث ہو یا دیوبندی مسلک سے اس کا تعلق ہو، میں اعلان کر کے کہنا چاہتا ہوں، بیٹوک کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 750 کلو جو سادہ وزن ہمارے یہاں چلتا ہے 2.5 کلو کے حساب سے، 750 کلو اگر